بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کے احسان عظیم ہوگا۔ دوستو، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نبی کی شہزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام حسین کی والدہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، خاتون جنت ہیں، شیر خدا حیدر کرار کی زوجہ ہے۔ آپ کی شان بڑی بلند و والا ہے، آپ کا مقام بڑا بلند و والا ہے۔ آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، سیرت کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کی سخاوت کے کیا کہنے، آپ کی سادگی کے کیا کہنے۔ آپ نے پوری زندگی سادگی کے ساتھ گزاری۔ آپ چکی چلانے سے لے کے بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی، گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی۔ آپ کو جو زیورات ملے تھے آپ نے سب راہ خدا میں خرچ کر دیے تھے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ حسین پاک کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام حسن بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک وقت کا کھانا چھوڑ کر گزار کے ایک وقت دوسرے وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ میں نے یعنی کہ آقا حسن کہتے ہیں، امام حسن نے، امام حسین نے، علی شیر خدا حیدر کرار نے کھانا تناول فرما لیا تھا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھانا تناول فرما رہی تھی۔ اتنے میں ایک سائل آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ دستک دینے کے بعد عرض کی، سلام ہو تم پر اے نبی کی شہزادی، میں 2 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، کیا کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی شان دیکھیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں ایک وقت سے بھوکی ہوں اور اس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے وہ کھانا اس سائل کو دے دیا۔ یہ شان ہے نبی کی شہزادی کی، نبی کی لاڈلی کی۔ ایک مرتبہ عورتوں میں چرچے ہو رہے تھے کہ فاطمہ بڑی سخاوت کرتی ہے، امام حسین کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کے۔ تو ایک منافقہ عورت تھی، وہ کہنے لگی کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، میں اس بات کو نہیں مانتی، وہ اتنی غریب ہے، وہ اتنی سادگی کے ساتھ رہتی ہے، وہ اتنی سخاوت کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن وہ جانتی کہاں تھی مصطفیٰ کی شہزادی کو، امام حسن کی والدہ کو، علی کی زوجہ کو۔ وہ منافقہ عورت آئی، آنے کے بعد دستک دی، سیدہ فاطمہ نے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی، گھر کے اندر آ گئی۔ آنے کے بعد اس منافقہ عورت نے کہا کہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہو رہے ہیں، تم بڑی سخی ہو، لیکن تم اتنی سادگی کے ساتھ رہتی ہو۔ میں دیکھنے آئی ہوں تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس کچھ ہے، اگر تم نے مجھے دکھا دیا تو میں مان لوں گی، باقی تم سچی ہو، تمہارے بابا سچے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ دوستو، جیسے ہی اس منافق عورت نے اتنی بات کہی تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہاں میرا مصلی رکھا ہے، جسے ہم جا نماز کہتے ہیں، اس کے نیچے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ جب وہ منافق عورت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر داخل ہوئی اور اس نے مصلی ہٹا کے دیکھا تو پھر اس کے نیچے بہت سارے جواہرات تھے، سونا چاندی مال و زر تھا۔ اب وہ مال و زر کو اٹھانے لگی، لیکن جو مال و زر تھا وہ ویسا کا ویسا ہی وہاں رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ آئی، آنے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا، سیدہ فاطمہ مسکرائیں تو وہ عورت کہنے لگی کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، تم پھر اتنی سادگی کے ساتھ رہتی ہو، اتنی دولت ہونے کے بعد بھی تم اتنا سادہ لباس پہنتی ہو، اتنی سادگی کے ساتھ رہتی ہو۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس منافق عورت سے کہ اللہ نے دنیا کے خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی کے ساتھ رہیں تاکہ لوگ سادگی اختیار کرنے میں شرم نہ کریں۔ سیدہ فاطمہ کا اخلاق جب اس نے دیکھا تو پھر وہ ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے کہا واقعی تم سچی ہو، تمہارے بابا سچے ہیں، مسلمان ہو گئی۔ یہ سیدہ فاطمہ کی سخاوت ہے، جو حسین کی والدہ کی سخاوت دیکھ کر کفار بھی کلمہ پڑھ لیتے
دیتے ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ کی شان ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں، ہماری مائیں بہنیں، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے گا۔ ایک عورت آئی سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگی، اے بنت فاطمہ، میرے 3 سوال ہیں، مجھے آپ سے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، پوچھو کیا سوال ہے۔ اس عورت نے کہا، اے بنت فاطمہ، میرا پہلا سوال ہے، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، اللہ کے نزدیک کون سا گھر سب سے افضل ہے، زیادہ افضل ہے، کون سا گھر زیادہ افضل ہے؟ اور میرا تیسرا سوال ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، نبی کی شہزادی نے فرمایا، اے خاتون، میں نے اپنے بابا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس گھر میں والدین کی فرما برداری کی جائے، ماں باپ کی خدمت کی جائے، ماں باپ کا ادب کیا جائے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسانوں کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو مٹا دیتی ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ نے فرمایا، تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نزدیک وہ گھر زیادہ افضل ہے جس گھر میں عورتیں زیادہ پردہ کرتی ہیں، وہ گھر اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح مال و زر کے لیے، جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ نے فرمایا، تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا، میں نے اپنے بابا جان کو فرماتے ہوئے سنا ہے، انسان اور جنت کے درمیان صرف 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت عرض کرنے لگی، اے بنت رسول، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بابا کو فرماتے ہوئے سنا کہ 1 قدم اپنی خواہشات اور نفس پہ رکھ، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ کی بڑی بلند و بالا شان ہے، بڑی عظمتیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ کا بڑا مقام ہے، خاتون جنت ہیں، نبی کی شہزادی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سیدہ فاطمہ سے، علی شیر خدا سے، اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھیں، ویڈیو پسند آئے لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔